بات ساری یہی ہے کہ دلوں کا زنگ دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ خوب جان لو کہ دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. آج کل جتنی بھی ٹینشنیں، پریشانیاں، مصائب ہیں، انسان سوچتا ہے میں کیا کروں، اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہتا ہے. اگر وہ اللہ کا ذکر کرے، ہر اپنی پریشانی کو اللہ کے ذکر کے اوپر تقسیم کرے، تو خود بخود اس کا ذہن وہ دیکھے گا صاف ہو جائے گا. اگر خیال آتا ہے کہ یار اس مسئلے کے میرے کیا بنے گا، تو فوراً دل میں پڑے اللہ، کہ اللہ کرنے والے ہیں. اپنی دھیان کو اللہ کی طرف لے کے جائے، یار میرا یہ کام کیسے ہوگا، اللہ. پھر اللہ کا ذکر کرے، ایک تسبیح لے لے اور اس کے اوپر ہر مسئلے کو، اپنے جن لوگوں کو زیادہ پریشانی رہتی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ نہیں دیکھیں کہ یار اکثر لوگ شیطان ڈالتا ہے کہ بھائی ہاتھ میں تسبیح ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو دکھاوا ہے. وہ بھائی یہاں تو لوگ کھلے عام دکھاوے میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. ٹینٹ لگا لگا کے چوراہوں کے اندر گانے بجا رہے ہیں، میوزک کانسرٹ میں ہو رہے ہیں. آپ اسی چکر میں پڑے ہو کہ میں تسبیح لے کے جاؤں گا تو یہ دکھاوا ہو جائے گا. بھائی کوئی دکھاوا وکھاوا نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے. آپ کی خود نیت مخلص ہے، ختم بات. آپ کسی کے ٹھیکے دار نہیں ہیں. جو بھی بدگمانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ خود برباد کر رہا ہے. آخرت والے دن جب حجت ہوگی تو اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے سب کو. جو بہتان لگانے والا ہے، گناہ کرنے والے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرنے والے ہیں، دلیل قائم ہوگی کہ کس بنیاد پہ آپ نے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے نا فلاں سے بہتان لگایا تھا، کیا دلیل تھی. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جس کی پکڑ ہو گئی اور جس سے باز پرس ہو گئی تو اس کا بچ کے نکلنا آسان نہیں ہے. اور جس کا نامہ اعمال چھوڑ دیا گیا، دائیں ہاتھ پہ دے دیا گیا، وہ تو نکل گیا. تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ دلوں کو صاف نہیں کرتے. بغض، ریاکاری، تکبر، کینہ، حسد، عجب، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں. اور روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ روحانی ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. اور روحانی ڈاکٹر وہ ہیں صوفیہ معرفت اللہ جو لے کے آ رہے ہیں، جو سلسلہ بسلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جو سلسلہ جو سینہ بسینہ جو ہے اس علم کو لے کے آ رہے ہیں، جن کو بزرگوں نے اجازت دی ہے، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے مرض کو، اپنی بیماریوں کو ہر کسی کو بتائیں بھی مت. جن سے آپ کا اصلاحی تعلق ہو، اللہ والے جو ہیں ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں. صرف ان کو بتائیں، ہر کسی کو نہیں بتائیں. اوروں کو بتائیں گے تو وہ تو کسی موقع پہ جو ہے دوسروں کے سامنے بولیں گے، الٹا آپ کی جو ہے بے عزتی بھی ہوگی، بدنامی بھی ہوگی. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں جن کو یہ کام دیا جاتا ہے تو ان کا سینہ بھی جو ہے کشادہ اللہ رب العزت کر دیتے ہیں. دل دریا سمندروں ڈوئے، راز دلاں دے جانے کون. اس کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے ان کے دلوں میں کہ وہ پتہ نہیں کس کس کے راز سینوں میں ہوتے ہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہے انہیں. تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر ذکر کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے، کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر کبھی تمہارا جو ہے صحیح تعلق مع اللہ قائم نہیں ہوگا. اگر اللہ کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو ذکر اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے کہ اس میں آؤ، وہ اصلاح کرے گی. تو وہ شیخ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، کہ کون سے عمل سے اس کے اندر عجب آ رہا ہے، کون سے عمل سے اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے، کون سے عمل سے اس کے اندر نکھار آ رہا ہے. اس کو خوب معلوم ہوتا ہے. ہم تو اپنی پیٹھ کا پیچھا نہیں جانتے، کیونکہ اللہ رب العزت جس کو یہ کام دیتے ہیں تو پھر اس کام کرنے کی اللہ پاک صلاحیت بھی دیتے ہیں کہ کس طرح کام لینا ہے. ایک عام سا آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کام کرنے والے ہوتے ہیں، بھائی بائک مکینک بھی ہوا، بھائی ابھی اس میں ویٹ میں ہلکی سی آواز آئی ہے، آنا شروع ہو جائے گی. یہ اس کا علم دیکھیں آپ.
ہلکی سی آواز سن لی، اس نے کہا ابھی یہ آواز کٹ جائے گا، 1 مہینے چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی، یہ تو عام معاملہ ہے۔ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں بھائی یہ بندہ بس اس کا کینسر فرسٹ اسٹیج پہ ہے، سیکنڈ پہ ہے، تھرڈ پہ، جس پہ بھی ہے، اتنا چلے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ خدا تھوڑی ہے سارے، خدا نہیں ہے، علم حاصل کیا ہے، ایک محنت کی ہے، اس علم کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں، باقی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اب اگر وہ بندہ اسی وقت پہ مر جاتا ہے تو اس میں ڈاکٹر کوئی وہ عالم الغیب تھوڑی ہو گیا معاذ اللہ۔ ہاں، اللہ اولیاء کرام کا معاملہ ایسا ہے، اللہ رب العزت اپنے اولیاء کرام کے دل میں اگر معاملات کا کسی کا القاء کرنا چاہیں انسان کی دوسرے کی اصلاح کے لیے، تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہو سکے، اس کی اصلاح ہو سکے، تو وہ الگ معاملہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ کئی صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اولیاء کرام سے چلا آ رہا ہے معاملات، کہ اللہ رب العزت نے جب جس پہ جو معاملہ کھولنا چاہا کھول دیا۔ اور یہ جو راستہ ہے معرفت کا، اس معرفت کے راستے کے اندر پریکٹیکل ہے، بغیر پریکٹیکل کے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بار دریا کے اوپر سے گزرا کرتے تھے، تو دریا کے اوپر سے گزرنے لگے تو ایک شخص نے آیا، تو مرید تھا، کہنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جنید جنید کرتے ہوئے میرے پیچھے آ جاؤ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ 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 پڑھ رہے ہیں، اس کو لگا دیا جنید جنید کرتے ہوئے آیا، وہ جنید جنید کرتا ہوا چلنے لگا۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی دریا پہ چل رہے ہیں اور وہ بھی دریا میں چل رہا ہے۔ اب اس نے کہا یار خود تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، مجھے جنید جنید پہ لگا دیا انہوں نے، مجھے کیا ضرورت ہے جنید جنید کروں، میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کیا تو فوراً غوطے دریا میں کھانا شروع کر دیے، دڑم دڑم۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنید جنید کہو، اور جب اس نے جنید جنید کہا تو پھر ایک دم چلنا شروع کر دیا۔ جب کنارے پہ پہنچے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور فرمانے لگے پہلے جنید تک تو پہنچ جا، پہلے جنید تک تو پہنچ جا، پھر اللہ تک پہنچی ہو۔ پہلی سیڑھی ہم لوگوں نے حاصل کی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے ہی دن جنید بغداد بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ ماہر نفسیاتوں کو ڈھونڈتے ہیں، کہ ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کہاں ہیں جی یہ نفسیات، تو فرمانے لگے سب سے بڑے ماہر نفسیات اولیاء کرام ہیں، یہ ہیں اللہ والے، یہ انسان کی نفسیات سمجھتے ہیں، کب کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کب اس میں غلو آ رہا ہے، کب اس کے اندر بڑائی آ رہی ہے، کون سا عمل اس کو بتانا ہے، کون سا کس وقت پہ عمل اس کو نہیں کرنے دینا۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کا کہا کہ بھائی آپ نے جوتیاں جو ہیں ساری مسجد کے جو جتنے بھی نمازی آئے ان کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے۔ اور وہ جوتیاں سیدھی کرنے لگے تو پہلے تو بڑا غصہ آتا انہیں کہ حضرت نے یار کیا چوڑا چماڑ جو بھی آ رہا ہے اس کی جوتیاں بھی میں سیدھی کروں۔ ظاہر ہے بڑے گھرانے سے تھے، بڑی تکبر بھرا ہوا تھا، کچھ عرصے تک تو بڑا رگڑا لگا۔ اب لوگ کہنے یار کتنا بڑا آدمی ہے، دیکھو جوتیاں صحیح کر رہا ہے۔ اب جب کانوں میں یہ باتیں گئیں تو فوراً نفس پھولنا شروع ہو گیا، نفس پھولنا شروع ہو گیا، واہ بھائی واہ میری تو واہ واہ ہو رہی ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظر کی کہ بھائی اس کے اندر تو بڑائی آ رہی ہے، حضرت نے کہا آج سے آپ کا جوتیاں سیدھا کرنا بند، آج سے جوتی سیدھا کرنا بند۔ تو اللہ والے جب اللہ رب العزت ان کو بٹھاتے ہیں تو کچھ دے کے بٹھاتے ہیں، ایسے نہیں بٹھا دیتے۔ اور جو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس زمانے میں تو اللہ والے ہیں ہی نہیں، اللہ والے موجود نہیں ہوں گے، تو بھائی جب اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما دیں کہ ہمارے اللہ والے قیامت تک کے لیے موجود ہیں، ایک چیز قرآن کہہ دے اور ہم کہیں جی ایسا تو نہیں ہے، تو ہم تو قرآن کی نفی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے کہا تو موجود ہے، تو یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ شرابی جو ہوگا نا وہ دوسرے کی شرابی کی آنکھیں دیکھ کے پہچان جائے گا یہ شرابی ہے۔ چرسی جو ہوگا نا وہ فوراً سمجھ جاتا ہے یار یہ چرسی ہے،
اور جو دوسری لائن کے آدمی ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ سمجھ جاتے ہیں، اس طرح اللہ والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون اللہ والا ہے، کس نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، کس نے کتنی ضربیں لگائی ہوئی ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گزر ہوا، قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو دو خستہ حال جو ہے ایک میاں بیوی کو دیکھا، پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور بیٹھے ہوئے مست پڑے ہوئے۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ یہ کس لیول کے بزرگ ہیں، کس للہیت کے لوگ ہیں یہ جو اس خستہ حال میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ان کی مشہوری نہیں ہوتی، مشہوری سے وہ خود بھی بچتے ہیں، اور کچھ کی مشہوری ہو جاتی ہے اور کچھ بغیر مشہور ہوئے اللہ رب العزت ان سے تکوینی معاملات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، کہاں سے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی اندر ہی اندر اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے، جب جنازے اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یار کتنے لوگوں کا بندہ جو ہے اصلاح کر کے چلا گیا، اور ایسی اصلاح کہ وہ کامل اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کرواؤ، اپنی اصلاح کرواؤ، جو اپنی اصلاح کروا لو گے نا تو پورے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی تو فکر نہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ جب اپنی اصلاح ہوگی تو پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، بچے کی اصلاح ہوگی، بچی کی اصلاح ہوگی، بیوی کی اصلاح ہو رہی ہے، پھر وہ بچیاں جہاں پہ آ کے جائیں گی ان خاندانوں کی اصلاح ہوگی، یہ بچے جہاں بچوں کے سے بچے ہوں گے ان سب کی اصلاح ہوگی، پورا معاشرہ بدلتا ہے۔ ایسے ہی ہے قرآن میں جو آتا ہے نا، اور تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بندے کو پکڑ لینا ہے کہ تمہیں تو ہم نے کام دیا تھا، تمہیں ہم نے تمہارے گھر کا نائب بنایا تھا، امیر بنایا تھا، تم بتاؤ تم کیا کر کے آئے۔ حضرت فرماتے تھے سب سے پہلے بندے کی پکڑ ہے کہ اس کے گھر میں معاملات شریعت کے مطابق شریعت محمدی پہ تھے یا نہیں تھے۔ اڑوس پڑوس کو تو بعد میں دیکھا جائے گا، اڑوس پڑوس کو تو بعد میں دیکھا جائے گا، تو ہم نے اپنے اوپر اپنے نفس کو سیدھا کرنا ہے، اپنی اصلاح کرانی ہے۔ ابھی جو ہے نا خالی زبانی ہم نے کلمے پڑھے ہوئے نا، یہ نفس کو کلمہ پڑھانا ہے۔ جب اس نفس کو آپ کلمہ پڑھا لو گے نا، یہ دل سے اللہ اللہ نکلنا شروع ہو جائے گی نا، تو سارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، سارے عمل بھی درست